اگلا سوال بہت طویل ہے جی۔ ڈاکٹر فرید شاہ صاحب نے مدینہ منورہ سے پوچھا ہے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روزہ توڑنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز حلق سے اتر کر معدے یا جوف میں پہنچ جائے، جبکہ عرف عام میں یہ ہے کہ روزے میں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو اگر بھوک پیاس کو کسی اور طرح زائل کر دیا جائے، مثلا اگر کوئی چیز معدے یا جوف میں پہنچائے بغیر ڈائریکٹ خون میں ڈال دی جائے اور اس سے بھی وہی فائدہ حاصل ہو کہ اس سے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے، جیسے موجودہ زمانے میں مریض کو نبض کے ذریعے دوائی دی جاتی ہے جس سے پوری طرح غذائیت حاصل ہو جاتی ہے اور بھوک اور پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں جی؟ اور اگر ہم یہ خیال کریں کہ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طب اتنی ایڈوانس شکل میں ہوتی تو کیا اس وقت بھی روزے کی حالت میں اس کی اجازت حاصل ہوتی یا نہیں؟ اس بارے میں آپ کی تفصیل ذرا اور وضاحت چاہیے جی۔ جی، روزہ ایک عبادت ہے اور عبادات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ توقیفی چیزیں ہیں، یعنی شریعت سے اور وحی سے ہی اس کی تمام کیفیات معلوم کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ روزہ کیا ہے، کس چیز سے ٹوٹے گا، کس سے نہیں ٹوٹے گا، تو یہ وحی سے معلوم ہونے کی چیزیں ہیں۔ تو وحی پر اور احادیث پہ جب ہم سوچتے ہیں تو یہ دونوں باتیں جو آج جدید میڈیکل کی صورت میں جو انہوں نے باتیں پوچھی ہیں، یہ سب صورتیں اس زمانے میں بھی موجود تھی لیکن دوسرے طریقے سے۔ مطلب اگر رگ کے ذریعے سے یا مسامات کے ذریعے سے کوئی دوا پہنچائی جائے تو اس زمانے میں اس کی مثال دو مثالیں تھی۔ ایک یہ ہے کہ آدمی شدید گرمی میں غسل کرے ٹھنڈے پانی سے تو مسامات کے ذریعے سے برودت اس کے بدن میں پہنچتی ہے اور اس کی جو پیاس کا تقاضا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک صورت ہے۔ اس طرح آنکھ میں اگر سرما لگایا جائے تو آنکھ اور حلق کے درمیان ایک چھوٹی سی رگنما ایک نالی ہے جو بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، جو مسامات کے حکم میں ہے۔ جی بالکل۔ تو احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی نے سرما لگایا تو اگر حلق میں اس کا ذائقہ محسوس بھی ہوا اثر تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو ان جیسی احادیث سے اور جو عملی واقعات پیش آئے ہیں حضور کے زمانے میں، اس سے اصول نکلتا ہے کہ جو منافذ معتبرہ سے ہٹ کر جو چیز بدن کے اندر پہنچتی ہے، اس کا فائدہ محسوس ہوتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جدید طب کی صورتیں تو جدید ہوں گی لیکن اس کے پیچھے جو اصول ہے اس زمانے میں بھی موجود تھا اور اس پہ حکم بھی لگایا گیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر منافذ کے علاوہ کوئی چیز ایسی طاقت والی حاصل کی جاتی ہے، بدن میں پہنچائی جاتی ہے جس سے بھوک پیاس کا احساس کم ہو یا ختم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بات طے ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ روزے میں بغیر کسی عذر کے ایسی چیزوں کا استعمال یہ روزے کے ثواب کو انتہائی کم کر لیتا ہے اور یہ ایک مکروہ اور نامناسب عمل ہے، اور اس شخص کے روزے کی حیثیت اور فضیلت اور ثواب اس طرح بالکل بھی نہیں ہے جو ایک آدمی مشقت کے ساتھ اور اپنے نفس پر ضبط کر کے برداشت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے۔ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ ان بھوک اور پیاس کے احساسات مٹانے کے لیے یہ باقی ذرائع اور طریقے استعمال کیے۔